نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس سیکشن 377 موجود ہے پاکستان پینل کوڈ کی، جس میں ہم جنس پرستی پر اب بھی سزا موجود ہے۔ یہ بات درست ہے، لیکن ان کا اگلا ٹارگٹ ہی وہی ہے۔ اور وہ غالب نے کہا تھا نا کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں۔ تو آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اچھی طرح جان لیجئے کہ اس کے جواب میں وہ کیا کچھ کریں گے، اور وہ کر چکے ہیں انڈیا میں آلریڈی۔ آپ نے ناز فاؤنڈیشن کا حوالہ دیا، بہت اہم۔ ناز فاؤنڈیشن انڈیا میں دلی میں بنائی گئی، یہاں NHMA اسی نام سے، ناز کے نام سے یہاں بھی بنائی گئی۔ یہاں ان کا ایجنڈا گیلانی صاحب نے آپ کے سامنے رکھا۔ وہاں انہوں نے یہ فائٹ کی کہ دلی ہائی کورٹ ایک دفعہ ایک درخواست ریجیکٹ کر چکی تھی، لیکن اس کے خلاف انہوں نے پوری مہم چلائی، جس کے نتیجے میں وہاں ایک کیوریٹیو ریویو کے نام سے ایک طریقہ ایجاد کیا گیا ہے۔ دیکھیں، ریویو تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک عدالت نے فیصلہ سنا دیا، اسی عدالت سے آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ ریویو میں اور اپیل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اپیل میں آپ ہائر فورم پر جاتے ہیں، ریویو اسی بینچ کے سامنے، اسی فورم کے سامنے کی جاتی ہے درخواست جس نے وہ فیصلہ سنایا ہوتا ہے۔ تو جب ریویو ہو جائے تو اس کے بعد سیکنڈ ریویو کی کوئی گنجائش پاکستان میں بھی نہیں ہے، انڈیا میں بھی بہت عرصے تک نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایک طریقہ ایجاد کیا جس کو کیوریٹیو ریویو کا نام انہوں نے دیا ہے۔ یعنی یوں کہیں کہ ایک خامی رہ گئی ہے، اس کا مداوع کرنے کے لیے، علاج کرنے کے لیے ایک اور نظر ثانی جو حقیقت میں نظر ثالث ہوگی۔ تو جیسے یہاں فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف حکومت نے ریفرنس کیا، وہ قواش ہوا، اس کے علاوہ لمبی قانونی جنگ ہوئی، بالآخر پہلے 10 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا، پھر اس کے خلاف ریویو پٹیشن میں وہ فیصلہ تبدیل ہوا۔ تو جب کوئی راستہ نہیں بچا تو فروغ نسیم صاحب نے کیوریٹیو ریویو کے نام سے ایک سیکنڈ ریویو پٹیشن بھی فائل کی، جس کی پاکستان میں کم از کم اب تک گنجائش نہیں ہے۔ لیکن موجودہ چیف جسٹس صاحب نے وہ سیکنڈ ریویو والی درخواست خارج کرنے کے بجائے رکھی ہوئی ہے، یعنی اس کو ڈسپوز آف بھی نہیں کر رہے، 1.5 سال ہو گیا ہے۔ اچھا، تاکہ تلوار سر پر لٹکتی رہے۔ لیکن وہ الگ بات ہے کہ جن کے سر پر وہ تلوار لٹک رہی ہے ان کو تلوار کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو سیکنڈ ریویو یا کیوریٹیو ریویو کے لیے جو وہاں انہوں نے کیا ناز فاؤنڈیشن نے، تو اس کیس میں 2018 میں ہی، دیکھیں یہ ساری چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، 2018 میں ہی انڈین سپریم کورٹ نے ستمبر 2018 میں فیصلہ سنایا ہے، 5 رکنی بینچ نے، لارجر بینچ ہے۔ اس کیس کا ٹائٹل ہے نوتج سنگھ جوہر ورسز یونین آف انڈیا، نوتج سنگھ جوہر ورسز یونین آف انڈیا۔ یہ 2018 کی ججمنٹ ہے، آپ گوگل کریں تو PDF میں پورا کیس آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس میں انڈین سپریم کورٹ نے سیکشن 377 جو ہمارے ہاں اور ان کے ہاں مشترک ہے تھی اور بنگلہ دیش میں بھی ابھی تک موجود ہے، انڈین سپریم کورٹ نے سیکشن 377 کو انسانوں کے مابین ہم جنس پرستی کی حد تک ناجائز قرار دیا، انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا، اور اس بنا پر اس کو کالعدم کر دیا۔ کہا کہ اگر عاقل بالغ 2 انسان، مرد ہیں یا عورت، اگر مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ کوئی جنسی تعلق رکھتا ہے، دونوں عاقل بالغ ہیں، تو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن اس کو نہیں روکتا، لیکن سیکشن 377 کے تحت یہ قابل سزا جرم ہے، تو یہ غیر آئینی ہوا۔ ہمارے ہاں بھی اس کا ٹائٹل ہے ان نیچرل لسٹ کا، غیر فطری جنسی لذت کا۔ وہاں انہوں نے اس کو انڈر ایج، یعنی 18 سال سے کم عمر کی حد تک اب بھی یہ جرم ہے، کیونکہ اس کو وہ ایج آف کنسنٹ نہیں مانتے۔ اور اسی طرح اگر جانوروں کے ساتھ یہ تعلق قائم کیا جائے، بیسٹیلٹی جس کو کہا جاتا ہے، اس کو بھی ابھی تک غیر فطری قرار دے کر جرم مان رہے ہیں، ہو سکتا ہے چند سال بعد نہ مانیں۔ لیکن ایڈلٹ پرسنز کے درمیان سیم سیکس کا تعلق ہو تو اس کو انہوں نے جائز مانا ہے، اور اس سیکشن کو اس حد تک غیر آئینی قرار دیا ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے بتائیے؟ یہی تعلق ہے، اسی طرح تو ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ وہاں وہ طے کر چکے۔
یہاں یہ مرحلہ آنا ہے اگر ہم نے ابھی سے اس کا راستہ نہیں روکا. اچھا، بڑے